جب بھی آپ کسی چیز کی طلب کرتے ہیں، رب العالمین سے اس چیز کا سوال کرتے ہیں، تو ضروری بات یہ ہے کہ اس چیز کی طلب اور سوال کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کے حصول کے لیے آپ جد و جہد اور کوشش بھی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کوشش کے آپ بیٹھے رہیں، اسباب اختیار ہی نہ کریں اور ویسے ہی دعا مانگتے چلے جائیں۔ اور جب وہ چیز وہ نعمت مل جائے تو پھر رب العالمین کی بغاوت پہ انسان نہ اتر آئے، بلکہ اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام قرآن انسانیت کے نام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے رب العالمین سے پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے لیے جب پانی مانگا، ان کو پیاس لگی، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہ سوال کیا کہ میری قوم کے لوگوں کو پانی پلا دیجئے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ لو پانی، آپ کے ان کے سامنے پانی ایسے یوں ہی پیش نہیں کر دیا گیا، بلکہ کیا فرمایا رب العالمین نے؟ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ اپنے عصا کو اس پتھر کے اوپر ماریے۔ یعنی آپ کے حصے کا جو کام بنتا ہے، آپ کے ذمے جو کوشش بنتی ہے، وہ کوشش تو کم از کم کیجئے نا۔ اپنی کوشش کر لینے کے بعد اس کا نتیجہ انسان کو رب العالمین کی ذات کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ صرف انسان دعا کرتا رہے اور جو چیز بھی رب العالمین سے مانگ رہا ہے اس چیز کے اسباب کو اختیار نہ کرے اور اس کے لیے تگ و دو نہ کرے، کوشش نہ کرے، تو یہ پھر جو اس کی دعا ہے اس دعا کے اندر وہ وزن نہیں ہے، یا اس کی نیت کے اندر پھر کچھ کھوٹ ہے۔ تو جس انسان کی نیت ہوتی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی، جب وہ اللہ رب العالمین سے اس چیز کا سوال کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، تو پھر اسی چیز کے حصول کے لیے جو بھی ممکنہ کوشش ہوتی ہے، جو اس کی اپنی بساط میں، اپنی قوت کے اندر جو بھی اس کی استطاعت ہوتی ہے، اتنی کوشش وہ لازمی طور پر، ضروری طور پر کرتا ہے۔ انسان کو اپنے حصے کی کوشش کرنی چاہیے، جو بھی اسباب وہ اختیار کر سکتا ہے وہ اسباب کو بھی اختیار کرے، اور اللہ رب العالمین سے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے، تو اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، اس انسان کی وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جب سوال کیا تو ان کو یہ فرمایا گیا کہ آپ اپنے عصا کو پتھر کے اوپر ماریے۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، انہوں نے عصا مارا تو رب العالمین نے انعام کیا دیا کہ اس جو انہوں نے اپنی طرف سے جو قوت استعمال کی، جو اسباب اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے وہ استعمال کیے، اپنے حصے کی جب کوشش کر لی تو رب العالمین نے انعام کے طور پر ان کو 12 چشمے عطا کر دیے۔ اب سوال تو 12 چشموں کا نہیں ہوا، سوال صرف پانی کا ہوا ہے کہ ہمیں پانی چاہیے، قوم کے لوگ پیاسے ہیں، ان کو پانی جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ بعض اوقات انسان جو چیز اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اس سے بھی بہتر رب العالمین اس کو عطا کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت کے مطابق اس انسان کو اس سے بھی کہیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو خود بھی اس بات کا علم نہیں ہے، اس کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا چیز اچھی ہے تو کیا چیز بری ہے۔ اس کو کوئی چیز اگر چاہیے تو کتنی چاہیے یہ انسان خود بھی نہیں جانتا، یہ اس کا خالق، اس کا مالک ہی جانتا ہے۔ اس لیے جب رب العالمین سے آپ سوال کریں تو رب العالمین سے دل کھول کر آپ سوال کریں، اور اس رب العالمین نے جو بھی آپ کو دے دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جائیے، اس لیے کہ مالک، خالق آپ کا جانتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز چاہیے، کتنی مقدار کے اندر چاہیے، اور کب چاہیے، اور کب آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، یہ سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا۔ انسان خود بھی اس بات کو نہیں جانتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو
اس پانی کے سوال کے بدلے میں 12 چشمے عطا کر دیے، اس لیے کہ ان کے ساتھ قبیلے بھی 12 تھے۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا کہ اگر ایک ہی جگہ پہ پانی کا ایک بڑا چشمہ یا تالاب نکال دیا جاتا تو لوگ عین ممکن ہے کہ رش پڑنے کی وجہ سے لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوتے، کیونکہ جب پیاس ہوتی ہے تو ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں پہلے پانی پیوں، دوڑتا ہے انسان، پیاس برداشت تو نہیں ہوتی۔ تو عین ممکن تھا کہ ان کے درمیان اس بات پہ جھگڑا بھی ہو سکتا تھا، اس لیے ہر قبیلے کے لیے ایک الگ الگ چشمہ رب العالمین نے جاری کر دیا۔ انہوں نے پانی مانگا، لیکن ان کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قبیلے نے اپنی پانی پینے کی جگہ کو جان لیا، یعنی انہوں نے ہر ایک قبیلے نے جو ان کے لیے 12 چشمے جب الگ الگ کر دیے گئے تو ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا، کسی دوسرے کی طرف وہ نہیں گئے جس سے کوئی جھگڑے کا احتمال ہو یا کسی کی جو ہے وہ حق تلفی ہو یا کسی کے دل آزاری ہو۔ تو انسان کو جب بھی کوئی نعمت مل جائے تو اس کو اپنے نصیبے اور اپنے حصے کی ہی نعمت کو استعمال کرنا چاہیے، دوسروں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے کی کوشش مت کرے، دوسروں کی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ ملانے کی کوشش مت کرے، دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے غصب کر کے اپنے مال کے اندر خلط ملط کر کے اس کو کھانے کی کوشش مت کرے۔ اپنے نصیبے کا اپنا حق استعمال کرنا چاہیے، کسی اور کے نصیبے کا، کسی اور کا حق چھین کے اپنی طرف کھینچ کر نہیں لانا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنی اپنی چیز کو استعمال کرنا چاہیے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، حکم ہوا کہ آپ کھاؤ اور پیو اللہ رب العالمین نے جو آپ کو رزق دیا ہے۔ کھانے کے لیے من و سلوا ان کو مل گیا، پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چشمے جاری کر دیے، پینے کا بھی بندوبست ہو گیا اور کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا، اور پھر ان کو بادلوں کا سایہ بھی مل گیا، اللہ رب العالمین نے جگہ بھی ان کو عطا کر دی۔ تو حکم ہوا کہ آپ کھاؤ اور پیو اللہ رب العالمین کے رزق میں سے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمیں بھی کھانے اور پینے کی جو چیزیں اشیاء ہیں ہمارے پاس، ان میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کھانے پینے کی ہمارے پاس چیز ہے، آیا یہ حلال ہے یا نہیں، اور اگر وہ چیز فی نفس ہی حلال ہے تو کیا ہم نے اس کے حصول کا جائز اور حلال طریقہ استعمال کیا ہے؟ کہیں حرام کا پیسہ، سود کا پیسہ لگا کر ہم نے وہ حلال چیز تو نہیں خریدی۔ اس لیے کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ رب العالمین نے جو آپ کے لیے پاک صاف بنائی ہے وہ چیز ہونی چاہیے، اور پھر اس کے حصول کا طریقہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، پھر رب العالمین کی نعمتیں استعمال کر کے اس اللہ کی بغاوت نہ کی جائے، اللہ کی زمین کے اوپر پھر فساد برپا نہ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان پہلے اللہ سے دعا مانگے، پھر رب العالمین اس کو کوئی چیز دے دے، نعمت دے دے، پھر اس کے اوپر غرور و تکبر کرنے لگ جائے، پھر وہ غریب کو اپنے پاس بٹھانا بھی اپنے لیے ایک عیب سمجھے، جرم سمجھے، کسی غریب کے ساتھ ہاتھ میں لانا وہ جرم سمجھے، پھر وہ حق جو مال کے کائنات نے اس کے مال کے اندر غریبوں مسکینوں کا رکھا ہے اس کو بھی نہ نکالے، پھر وہ حق جو رب العالمین نے اپنے راستے کے لیے اس کے مال کے اندر مقرر کیا ہوا ہے وہ حق بھی نہ نکالے، زکوٰۃ بھی نہ ادا کرے، صدقہ بھی نہ ادا کرے۔ اللہ رب العالمین کا جو رزق اس کے پاس موجود ہے، جو دولت اس کے پاس موجود ہے، جو مال اس کے پاس موجود ہے، اس میں سے پھر اللہ کا حصہ بھی نہ وہ نکالے، اور پھر وہ غرباء مساکین انسانوں کا حصہ بھی اس کے اندر سے نہ نکالے، پھر اسی مال کے اوپر تکبر کرے، غرور کرے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرے، پھر رب العالمین کا کھائے اور پھر اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، کھائے رب العالمین کا پھر بغاوت بھی اسی رب العالمین کی کرے، کھائے رب العالمین کا پھر اس کے سامنے سجدہ بھی نہ کرے، اس کے سامنے جھکے بھی نہ، اس کا شکر بھی نہ ادا کرے، اور صدقہ خیرات بھی نہ کرے، تو ایسا پھر رویہ جو ہے یہ مومن بندے کا نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی رزق دے دے تو اس رزق میں سے حلال اور جائز طریقے کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے۔ جائز ہے اگر رزق آپ نے حلال استعمال کیا ہے، اس کے حصول کا طریقہ بھی آپ کا جو ہے
وہ بھی جائز اور حلال ہے، تو اس کے بعد بھی آپ کو اس کے اندر اسراف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ کلیہ اور قاعدہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے کھانا پینا ہے لیکن ایک حساب سے، میانہ روی کے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کی صحت بھی خراب نہ ہو۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کریں، کوئی نعمت مانگیں، تو اس دعا کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے حصول کے لیے سارے اسباب کو اختیار کریں، نیت کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش بھی اس کے حصول کے لیے لازمی ہونی چاہیے۔ اور پھر جب رب العالمین کوئی چیز، کوئی نعمت دے دے، تو اپنی اس چیز کو جائز اور حلال طریقے سے استعمال کیا جائے، اپنے اس منصب کو، اپنی اس نعمت کو کسی اور کی نعمت چھین کر اس کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کی جائے، کسی اور کے رزق کا نوالہ نہ چھینا جائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جو آپ کو رزق دیا ہے اسی میں سے آپ حلال طریقے سے اس چیز کو استعمال کریں، اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی بغاوت نہ کریں بلکہ اس کی فرما برداری کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کے سامنے جھکیں، سجدے کریں، اور جو حق اللہ تعالیٰ نے اس مال کے اندر آپ کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس حق کو بھی نکالیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے اور اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔